بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ۔ ہم شکر گزار ہیں اپنے اللہ کے اور ان دوستوں کے کہ جو اس سفر میں ہمارے شریک ہیں، ادب نواز کے سفر میں۔ ہم نے چند ماہ پیشتر یہ سفر شروع کیا تھا تو اس کے کئی جہتیں واضح ہوتی چلی گئی ہیں۔ ایک تو تخلیقات ادب نواز کے دوست جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ ادب کا ایک اعلیٰ انتخاب پیش کیا جاتا ہے ہر دفعہ، اور مختلف موضوعات پر ہم بعض بحثیں کر لیتے ہیں، اس سے آگاہی حاصل کر لیتے ہیں۔ گویا یہ شعور روشنی کا سفر ہے، اس میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کرے گا کہ یہ سفر بہت بہتر اور خوبصورت انداز میں آگے بڑھتا رہے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری خوش بختی ہے کہ ڈاکٹر منصف خان صاحب جیسے عالم فاضل سکالر محقق ہمیں میسر ہیں رہنمائی کے لیے۔ ہم انہیں اپنے درمیان پا کر ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور ہم اور روشن ہو جاتے ہیں امید سے کہ یہ سفر بہت اعلیٰ منازل کی طرف جائے گا۔ آج ہم اس پروگرام کی ترتیب الٹ رہے ہیں کہ پہلے انتخاب اور تخلیقات پیش کرتے ہیں، چونکہ ان کا مقالہ بہت عمدہ اور تحقیقی ہے اور ذرا طوالت رکھتا ہے، تو ہم نے سوچا کہ پہلے ان سے یہ مقالہ سن لیں۔ سامراجی پالیسیاں یہ اتنا اہم موضوع ہے، اور گزشتہ 500 سال کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو اس کی روشنی میں ہم ساری دنیا کی اونچ نیچ، یہ جو انقلابات ہوئے یہ سمجھ آ سکتے ہیں کہ استحصالی طبقات نے کس طرح سے انسان کا استحصال کیا اور کیا کیا مظالم ڈھائے ہیں۔ تو تاریخ کا سفر اس سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ تو میں ڈاکٹر منصف خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا مقالہ سامراجی پالیسیاں پیش کریں۔ ڈاکٹر منصف خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صاحب صدر اور انتظامیہ گرو پبلک اسکول، آج ہمارا موضوع ہے سامراجی پالیسیاں۔ خاندان ایک ادارہ ہے اور ادارہ کی ضرورت جمہوریت ہے، اور جمہوریت کی ضرورت انسانیت ہے۔ سماج افراد میں اتحاد پیدا کرتا ہے، سماج کا الٹ سامراج ہے، اور سامراج نفاق پیدا کرتا ہے۔ اس کی پالیسی لڑاؤ اور حکومت کرو کی ہوتی ہے۔ ذاتی ملکیت سامراج کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ آمریت اس سے جڑ جاتی ہے۔ آمریت کی ضرورت عصبیت ہے۔ ذاتی ملکیت، آمریت اور عصبیت مل کر سامراج بناتے ہیں۔ سامراج اس وقت شروع ہوا جب ذاتی ملکیت شروع ہوئی۔ فراہین مصر، جن کی تعداد 150 کے قریب ہے، اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ سامراج اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ تشدد کا راستہ اپناتا ہے، سماج کو کمزور اور پسماندہ کرتا ہے۔ سامراج کی تاریخ قدیم ہے۔ ہمارا موضوع برطانوی سامراج ہے۔ پالیسی کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ مقاصد حاصل کرنے کے لیے حکمت عملی یعنی پالیسی اختیار کی جاتی ہے۔ مادی یا ذہنی پیداوار اور توقع سے کم یا زیادہ یا خلاف توقع بھی ہو سکتی ہے۔ انگریزوں نے منصوبے بنائے اور ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حکمت عملی بھی اختیار کی۔ انگریزوں کی حکمت عملی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ انگریزوں کو خود ان کی اپنی حکمت عملی لے ڈوبی۔ ہمارا موضوع مخالفت برائے مخالفت نہیں، بلکہ ان کی حکمت عملی کا جائزہ لے کر حقائق تک پہنچنا ہے۔ انگریز سامراج نے
3 تے کو اپنا کر ہندوستان تباہ کر دیا۔ وہ 3 تے تھے: تسلط، تعصب اور تشدد۔ وہ مسلط ہونا چاہتے تھے۔ تسلط حاصل کرنے کے لیے انہوں نے تعصب پھیلا کر ادارے خاندان تباہ کر دیے۔ مقاصد حاصل کرنے کے لیے تشدد کا راستہ اپنایا۔ ان کی پالیسی کی یہی 3 بڑی خصوصیات ہیں۔ تسلط کی پالیسی: انگریزوں کی پالیسی کی پہلی بڑی خصوصیت تسلط حاصل کرنا تھی۔ تسلط حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا۔ انہوں نے شروع سے ہی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائی۔ انگریزوں نے ایک دم تسلط حاصل نہیں کیا بلکہ آہستہ آہستہ مسلط کیے۔ یہاں برطانوی سامراج کا تاریخی پس منظر بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ عرب تاجروں کا ہندوستان آنا جانا تھا، وہ راستے کے واقف تھے۔ انہیں ہندوستان سے بہت زیادہ منافع حاصل ہوتا تھا۔ وہ ہندوستان کا مال یورپ بھی لے جاتے تھے۔ یورپی ممالک سے ان کے اچھے تعلقات تھے۔ یورپ کے تاجروں میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہندوستان کا مال اپنے طور پر بیچیں۔ سب سے پہلے پرتگیزی تاجروں نے ہندوستان کا رخ کیا۔ 20 مئی 1498 کو کالی کٹ ملبار کے سامنے ایک واقعہ رونما ہوا۔ واسکو ڈے گاما کی سرکردگی میں 4 چھوٹے چھوٹے جہاز ایک عرب ماہر بحریات احمد بن ماجد نجدی کی رہنمائی میں نمودار ہوئے۔ یہ ہماری تاریخ کا تاریک ترین دن تھا۔ پہلے پرتگیزی آئے اور انہوں نے خوب منافع کمایا، پھر ولندیزی آئے، اس کے بعد انگریز اور فرانسیسی تاجروں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ 13 دسمبر 1600 کو برطانیہ کے شہر لندن میں ملکہ الزبتھ کی تقریب میں 200 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ الزبتھ چارٹر جاری کیا گیا۔ 16 افراد نے یہ کمپنی شروع کی تھی۔ جب ہندوستان پہنچی تو اس میں 35 ورکر تھے۔ یہ کیسے توقع کی جا سکتی تھی کہ یہ نہ صرف مسالے اکٹھے کرے گی بلکہ تڑکا بھی لگا دے گی۔ زمینی فوج اور نیوی کی مدد سے 30 کروڑ لوگوں کو غلام بھی بنا دے گی۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں اور پیمبری مل جائے۔ اس کمپنی نے ابتدائی 150 سال بڑی خاموشی سے اپنا کام جاری رکھا۔ اس دوران میں انہوں نے ہندوستانیوں کے مزاج پر تحقیق کی۔ ہندوستانیوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ یہ جلال الدین اکبر کا دور تھا۔ اس وقت ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک اور برطانیہ غریب ترین ملک تھا۔ اگست 1608 کو کیپٹن ولیم ہاکنز نے اگست 1908 کو ولیم ہاکنز کا جہاز انڈیا کی بندرگاہ سوت پر لنگر انداز ہو گیا۔ انڈیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی پہنچ گئی۔ کیپٹن ولیم ہاکنز سمجھ گیا کہ ہندوستان کو فتح کرنا ناممکن ہے۔ شہنشاہ جہانگیر کے دور میں پرتگالیوں نے بنگال کو فتح کرنا چاہا۔ اسے چند دن کی لڑائی میں اسے منہ کی کھانی پڑی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ کمپنی نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان میں تجارت کے لیے مغل حکمرانوں کی رضامندی سے کام لیا جائے۔ ملکہ الزبتھ کے بعد جیمز اول انگلستان میں تخت نشین ہوا۔ 1609 میں جیمز اول نے ایک فرمان کی روح سے کمپنی کو مستقل اجارہ داری کے حقوق دیے۔ 1610 میں پہلا گودام مدراس میں بنایا اور 1611 میں دوسرا گودام بمبئی میں بنایا۔ یہ اجازت کچھ عرصے بعد واپس لے لی گئی۔
1612 میں دوبارہ اجازت دے دی گئی۔ 1615 میں کمپنی کے اپنے ایک سفیر تھامس روبرٹ جہانگیر بادشاہ کے دربار میں بھیجا گیا تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہو سکے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے مراحت حاصل کرنے کے لیے 3 سال تک دہلی میں مقیم رہا۔ تھامس رو کی کئی سال کی کوششوں کے بعد آخرکار شہنشاہ جہانگیر نے کمپنی کو سورت میں تجارتی کمپنی کے ارد گرد 4 دیواری بنانے کی اجازت دے دی، اور پھر کچھ عرصے بعد ایک دوسرے فرمان کے تحت کمپنی کو ہندوستان کے چند مزید علاقوں میں تجارتی اڈے قائم کرنے کا اجازت نامہ مل گیا۔ ابتدا میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے کئی سال تک تجارت پر توجہ مرکوز رکھی۔ 1625 میں مدراس میں 40 میل دور کمپنی نے اپنی تجارتی کوٹھی قائم کر لی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے کوٹھی کے ارد گرد ایک قلعہ تعمیر کر لیا جسے فورٹ سینٹ جارج کہا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ انگریزوں نے اپنے قدم مضبوط کرنے شروع کر دیے۔ کمپنی ہندوستان میں کاٹن، نیل، کیلشیم نائٹریٹ اور چائے وغیرہ کی تجارت کرتی تھی۔ کمپنی کو اس سے کافی منافع ملنے لگا۔ کمپنی جو چیز خریدتی تھی اس کا محافظہ چاندی کی صورت میں ادا کرتی تھی۔ 1625 میں کمپنی کافی حد تک ہندوستان میں اپنے قدم جما چکی تھی۔ مدراس میں جو کمپنی قائم کی تھی وہ ایک شہر بن گیا تھا۔ 1647 میں ان کی 30 فیکٹریاں مختلف شہروں میں قائم ہو چکی تھیں، جن میں مقامی افراد کو بھی کام کرنے کی اجازت تھی۔ اس وقت ہندوستان میں انگریز ہی صرف تجارت نہیں کرتے تھے بلکہ فرانسیسی، پرتگالی اور ولندیزی بھی اپنے اپنے کاروبار میں مصروف تھے۔ مدراس سے 86 میل دور فرانسیسیوں نے اپنا ایک شہر آباد کر رکھا تھا۔ دوسری جانب فرانس اور برطانیہ میں اختلافات پیدا ہوئے تو اس کا اثر ہندوستان پر بھی پڑا، جہاں بھی انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان مقابلے کی فضا پیدا ہو گئی۔ اس وقت ان کے درمیان لڑائیاں چھڑ گئیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس اس وقت افرادی قوت کی کمی تھی، چنانچہ اس موقع پر کمپنی نے فائدہ اٹھایا۔ اس نے برطانیہ سے مزید اسلحہ اور فوج منگوا لی۔ کمپنی کی فوج نے سب سے پہلے ہندوستان میں پرتگالی، ولندیزی اور فرانسیسی حریفوں سے مقابلہ کیا اور بیشتر جنگوں میں فتح حاصل کی۔ رفتہ رفتہ ہندوستان کے مغربی ساحل پر واقع سورت اور بمبئی میں قدم جمائے، مشرقی مدارس مدراس اور کلکتہ تک پہنچ گئے۔ 1650 کا وہ سال ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی بغیر ٹیکس ادا کیے تجارت کرنے لگی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی غرور اور تکبر میں اس قدر آگے بڑھ گئی کہ اس نے مغلیہ سلطنت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی مغل بادشاہوں کے ساتھ پہلی جنگ 1686 میں ہوئی۔ کمپنی کے ڈائریکٹر چائلڈ مغلوں سے جنگ کے لیے 30 جنگی جہاز، 200 توپیں اور 600 فوجی ہندوستان لایا۔ اس وقت شہنشاہ اورنگزیب کی حکومت تھی۔ اورنگزیب کی طاقت اور فوج دنیا کے کسی فوج سے ٹکرا سکتی تھی۔ چائلڈ کی بچگانہ حرکت کمپنی کو بہت مہنگی پڑی۔ مغلوں نے ان کو شرمناک شکست دی۔ برطانوی فوج کو مغل فوج نے مکشوں کی طرح مارا۔ کمپنی کی 5 فیکٹریوں کو بنگال میں مکمل ختم کر دیا۔ جنگ ہارنے کے بعد کمپنی نے اپنے ماتھے سے یہ داغ دھونے کے لیے سر توڑ کوششیں کی۔ کہا جاتا ہے کہ 2 انگریزی سفیر اورنگزیب کے سامنے اس حال میں پیش ہوئے کہ ان کے ہاتھ مجرموں کی طرح باندھے ہوئے تھے، سر سینے پر جھکے تھے اور حلیہ ایسا جیسے کسی ملک کے سفارتی نمائندے نہیں بلکہ بکاری ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا۔
1690 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے کلکتہ کی بنیاد رکھی۔ بادشاہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا 1.5 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ چائلڈ کی ملک بدری کے عوض نہ صرف معاف کر دیا بلکہ کمپنی کو دوبارہ تجارت کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ اس کے بعد کمپنی مزید محتاط ہو گئی اور اپنی توجہ زیادہ تر تجارت پر مرکوز کرنے لگی۔ کمپنی نے اس دوران چین سے بھی تجارت شروع کی اور وہاں سے چینی کے برتن، کپڑا وغیرہ منگوانے لگے۔ کچھ عرصے بعد کمپنی نے بنگال میں پوسٹ کاسٹ کر کے افیون کی فیکٹریاں بھی صوبہ بہار میں لگا دیں اور یہ افیون چین کو سمگل کرنا شروع کر دی۔ چین نے انگریز کو روکنا چاہا تو ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ انہی جنگوں میں کمپنی نے 1839 میں ایک مارکے میں چین کو شکست دینے کے بعد افیون کی برآمد دوبارہ شروع کر دی، بلکہ ایک معاہدے کے تحت ہانگ کانگ کی ایک بندرگاہ پر قبضہ جما لیا۔ 1669 میں بہار اور بنگال کے علاقوں میں شدید قحط پڑا، جس میں ایک اندازے کے مطابق 1 کروڑ انسان جان کی بازی ہار گئے۔ یہ قحط 4 سال تک قائم رہا اور اس قحط میں کمپنی نے محصول لگا کر اور بھاری ٹیکس وصول کر کے ہندوستان کو کنگال کر دیا۔ اورنگزیب کے دور میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ امراء کی گروہ بندیوں اور سازشوں نے ریاستی اداروں کو کمزور کر کے رکھ دیا۔ مخالفتوں کو ختم کرنے کی غرض سے اعزار ثانی قتل و غارت گری میں شدت آ گئی۔ ریاست کمزور ہوتی چلی گئی۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کو موقع مل گیا کہ میدان صاف ہے، وہ میدان میں کود پڑے۔ اس وقت مغل کمزور ہو گئے اور ان کے پاس جاگیریں بھی نہ رہیں۔ 35 ورکر سے شروع کی گئی ایک چھوٹی سی کمپنی پورے ہندوستان پر راج کر رہی تھی۔ کمپنی نے 20 کروڑ لوگوں کو غلام بنا لیا تھا۔ انگریز تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے اور ہندوستان کے مالک بن بیٹھے۔ 1740 کی دہائی میں مراٹھوں نے دہلی پر لشکر کشی کر کے مغل سلطنت کو کمزور کر دیا۔ نواب علی وردی خان نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے بنگال کو مغل سلطنت سے الگ کر دیا۔ انہوں نے مغل حکومت کو محصول دینا بھی بند کر دیا۔ نواب علی وردی خان کے دور میں کلکتہ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر مرشد آباد کو دارالحکومت بنایا گیا۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا ٹیکسٹائل کی صنعت کا مرکز تھا۔ اس کی آبادی لندن سے زیادہ تھی۔ علی وردی خان ہندوستان کے سب سے امیر صوبے کے حاکم تھے۔ انہوں نے خود کو ایک قابل حکمران ثابت کیا۔ مراٹھوں کے لشکر آئے روز بنگال پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ انہوں نے اڑیسہ کا صوبہ خراج دے کر مراٹھوں کی طاقتور سلطنت سے امن قائم کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کو معاہدوں کے ذریعے بنگال میں پرامن رہتے ہوئے تجارتی سرگرمیوں کی اجازت دے دی۔ علی وردی خان نے 1740 سے 1756 تک یعنی 16 برس بنگال پر حکومت کی۔ ان کے دور حکومت میں بنگال خوشحال ہو گیا۔ ان کے دور کو بنگال کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ بنگالی مصنوعات کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں بڑھ گئی۔ 10 لاکھ ملین سے زیادہ لوگ ٹیکسٹائل کے شعبے سے منسلک ہو گئے۔ بنگال سے گنے اور افیون کی درآمد بڑے پیمانے پر ہوتی تھی۔ نواب علی وردی خان اتنا طاقتور تھا کہ مرشد آباد کے قریب برطانیہ اور فرانس کی کمپنیاں اسے ٹیکس دیتی تھیں۔ 1751 میں مدراس میں ایک کمپنی کے ایک سربراہ نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی فوج اس قابل نہیں کہ ہم اس سے مقابلہ کرے۔ اگر ہم چاہیں ہم سے مقابلہ کرے، اگر ہم چاہیں تو پورے ہندوستان پر قابض ہو سکتے ہیں۔ علی وردی
علی وردی خان کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی۔ انہوں نے اپنے نواس سراج الدولہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے سراج الدولہ کو وصیت کی تھی کہ سنو بیٹا، انہیں سپاہی رکھنے اور قلعہ بنانے کی اجازت نہ دینا، اگر ایسا ہوا تو بنگال تمہارا نہیں۔ نواب سراج الدولہ کو 1757 میں جنگ پلاسی کی جنگ میں شکست ہوئی۔ میر جعفر نے اس سے غداری کی تھی۔ نواب سراج الدولہ کی جگہ انگریزوں نے میر جعفر کو نواب بنا دیا۔ میر جعفر جب ان کے معیار پر پورا نہ اترا تو انگریزوں نے میر قاسم کو نواب بنا لیا۔ میر قاسم جب انگریزوں کی لوٹ مار کو برداشت نہ کر سکا تو اسے بھی ہٹا دیا۔ اس کے بعد انگریزوں نے پھر میر جعفر کو لا کر مرشد آباد میں تخت پر بٹھا دیا۔ اس وقت افیون نے نواب کی بری حالت کر رکھی تھی۔ انگریز سرکار سارے کام خود سر انجام دیتی تھی۔ میر جعفر 1763 کو افیون کے نشے میں وفات پا گیا۔ اس کی ڈیوڑی اس وقت سے لے کر اب تک نمک حرام ڈیوڑی کہلاتی ہے، اور اس طرح یہ کردار بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ 1772 میں میر قاسم آگرہ کے قریب بھیک مانگتے ہوئے فوت ہوا۔ اس کے بچوں کے پاس کفن دفن کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ یہ تھی انگریزوں کی چال بازی۔ پہلے میر جعفر کے ذریعے سراج الدولہ کو مروایا، پھر میر جعفر کو ہٹا کر میر قاسم کو نواب بنایا، پھر اس کا پتہ بھی صاف کر دیا۔ انگریزوں کی یہ پالیسی تھی کہ کسی راجے کو سپاہیوں کے دستے بھجوا دیتے تھے، کسی نواب یا حریف کو زیر کرنے کے لیے تحفے دے دیتے، کسی کو سخت ضرورت کے وقت رقم ادھار دے دیتے، جس وقت چاہتے دبا دیتے، جس وقت چاہتے اچھال دیتے، اور درمیان میں خود رہتے۔ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ جوڑ توڑ کے ذریعے انہوں نے اپنے پنجے ساحلی علاقوں سے دور دراز تک پھیلا لیے۔ سراج الدولہ کا جمع کردہ خزانہ جہازوں میں لدوا کر لندن بھیجا۔ لارڈ کلائیو نے ساری رقم خزانے میں جمع نہیں کروائی، کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لیا، جس کی مالیت آج کے حساب سے 3 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ اس نے برطانیہ میں اپنے لیے ایک بڑا محل بنوایا جس کا نام پلاسی رکھا۔ 1769 بنگال اور بہار کے علاقوں میں شدید قحط پیدا ہوا، جس میں ایک اندازے کے مطابق 1 کروڑ انسان جان کی بازی ہار گئے۔ یہ قحط 4 سال تک قائم رہا، اور اس قحط میں کمپنی نے محصول لگا کر بھاری ٹیکس وصول کر کے ہندوستان کو کنگال کر دیا۔ سن 1770 میں اودھ کی حکومت 2 بریگیڈ کا خرچہ برداشت کر رہی تھی۔ 1773 میں کمپنی کو بنگال میں دیوانی ریونیو جمع کرنے کا حق مل گیا۔ انگریزوں کے خلاف دوسری بڑی مزاحمت ٹیپو سلطان تھے۔ میر صادق نے ان کے ساتھ غداری کی۔ سلطان کے چند ساتھی بڑی بے جگری کے ساتھ لڑے، ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ قلعے کے اندر محافظوں نے مشتعل ہو کر میر صادق کو ہلاک کر دیا۔ اب انگریز فوج اندر داخل ہو چکی تھی۔ ٹیپو سلطان کو بھی گولیاں لگیں اور وہ زخمی ہو گئے۔ ایک ملازم نے کہا کہ آپ انگریزوں کو بتا دیں کہ آپ کون ہیں، وہ آپ کا احترام کریں گے۔ تب ٹیپو سلطان نے وہ الفاظ کہے جو تاریخ میں امر ہو گئے: شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ 5 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان بڑی بے جگری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ شہادت کے وقت ٹیپو سلطان کی عمر 49 برس تھی۔ انگریزی فوج نے انہیں 49 توپوں کی سلامی بھی دی اور اعزاز کے ساتھ دفن بھی کیا۔
ٹیپو سلطان کی شہادت کے 59 سال بعد پورے ہندوستان پر برطانوی پرچم یونین جیک لہرایا گیا۔ سر جان ایلس تھرو، جو کہ کلکتہ کا چیف جسٹس تھا، ٹیپو سلطان کی وفات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لکھتا ہے، ٹیپو کی طاقت ہی ہماری فوجوں کو شکست دینے کے لیے کافی تھی۔ اس کے برتے ہی ہندوستان میں ہمارا قبضہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ اس وقت ہندوستان میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت کے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے ڈاکٹر مبارک علی لکھتے ہیں، ہندوستان میں سیاسی انتشار، خلفشار اور بدامنی نے یہاں کے لوگوں کا چین و سکون برباد کر دیا تھا۔ بدامنی کو پھیلانے میں مراٹھوں، سکھوں، جاٹوں اور روہیلوں اور پنڈاریوں کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے ہر طرف لوٹ مار برپا کر رکھی تھی۔ ان کے عملوں سے نہ شہر محفوظ تھے نہ گاؤں۔ راستوں میں ڈاکوؤں اور ٹھگوں نے مسافروں اور تاجروں کے قافلوں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ اس انتشار، غیر یقینی اور عدم تحفظ کی صورتحال نے لوگوں کے سماجی رویوں پر اثر ڈالا۔ اس سے ان کے آپس کے تعلقات پر فرق پڑا۔ جب تحفظات ٹوٹے، لوگوں نے توہمات میں پناہ لی۔ قلندروں، پیروں، بگتوں اور سادھوؤں کا اثر رسوخ بڑھ گیا۔ معیشت کی تباہی نے امراء کو عام آدمی کی صف میں لا کھڑا کیا۔ غربت اور مفلسی نے لوگوں کی خودی اور انا کو بری طرح مجروح کیا۔ انگریزوں نے چالاکی اور عیاری سے کام لیا۔ سراج الدولہ کو میر جعفر کے ہاتھوں ختم کیا، پھر میر جعفر کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں، پھر سلطنت میسور کو مراٹھوں اور نظام کے ذریعے ختم کیا۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو مراٹھوں کے خلاف نظام سے کام لیا۔ جب نظام کے خلاف مراٹھوں کا دباؤ ڈلوایا، پھر مراٹھوں کے مختلف رؤساء ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے۔ اس صورتحال سے انگریزوں نے فائدہ اٹھایا۔ ان کے مقاصد ساحلی علاقوں پر قبضہ کرنا تھا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ ولزلی کے عہد میں انگریزی حکومت بہت پھیلی اور متعدد علاقے انگریزوں کے قبضہ میں آ گئے۔ نیز ان کے تسلط کا دائرہ دہلی اور آگرہ تک پہنچ گیا۔ تسلط تو حاصل کر ہی لیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لوٹ مار بھی خوب کی۔ بادشاہ انگلستان چارلس اول 1649 اس کا پیریڈ بنتا ہے، اس نے کمپنی سے 10,000 پاؤنڈ نذرانہ بطور قرض حسنہ لیا۔ کرامبل بادشاہ نے 60,000 پاؤنڈ نذرانہ بطور قرض حسنہ لیا۔ کمپنی نے یہ سب کچھ تجارت کی لوٹ مار سے ادا کیا۔ ان بادشاہوں نے قرض لیا لیکن واپس نہیں کیا۔ انگریزوں نے جنگ پلاسی کے بعد 1757 میں میر جعفر کی تخت نشینی پر 30 کروڑ 61 لاکھ روپے خرچ کیے۔ جب وہ بھی ناقابل اعتماد نکلا تو میر قاسم کو 1760 میں تخت پر بٹھا دیا۔ 26,87,000 روپے خرچ آئے۔ 1763 میں میر قاسم کو معزول کر کے دوبارہ میر جعفر کو تخت نشین کروایا تو 1,48,84,099 روپے کے اخراجات آئے۔ 1765 میں نجم الدولہ کی تخت نشینی پر 19,76,900 روپے خرچ آئے۔ 1757 سے لے کر 1765 تک 4,94,330 روپے کل خرچہ ہوا۔ 1813 میں چارٹر ایکٹ کے تحت برطانوی پارلیمان نے ایسٹ انڈیا کی تجارتی سرگرمیوں کو محدود کر دیا اور کچھ عرصے کے بعد 1834 میں برطانوی پارلیمان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تجارتی اختیارات واپس لے لیے اور کمپنی کو ایک کارپوریشن کا نام دے دیا۔ یہ پہلی خصوصیات تھی تسلط کی۔ اب دوسری خصوصیت دیکھیں، تعصب۔ انگریز سامراج
کا کام ہی سماج کو توڑنا تھا، اس نے ہندوستانی سماج کو تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ انگریزوں نے ہندوستان کے لباس کو ہدف تنقید بنایا، انہوں نے اپنے لباس کو اہمیت دی، ان کے نزدیک ہندوستان کی ہر چیز قابل تذییق اور قابل نفرت تھی۔ ان کا لباس، ان کی زبان اور کھانے پینے کے آداب وغیرہ سب تہذیب سے گرے ہوئے تھے اور وہ وحشیانہ لگتے تھے۔ انگریز لکھتے ہیں کہ ہندوستانی بندروں کے موافق ہیں، زمین پر بیٹھتے ہیں، بندر کی طرح ہاتھوں سے کھاتے ہیں، ان میں معاشرت کی کوئی تمیز نہیں، ان کا لباس وحشی قبائل جیسا ہے۔ انگریزی تہذیب کے بارے میں ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ چشمے سے پانی اپنے کتے کے ساتھ پیتے تھے اور جس طرح کتا زبان سے پیتا ہے اسی طرح پیتے تھے، پھر اسی پانی میں کتے کو نہلاتے تھے جس سے مسلمان چڑھتے تھے۔ انگریزی کلچر ہندوستانی کلچر سے زیادہ نفیس، اعلیٰ اور برتر ہے۔ اس فرق کو اس طرح بھی دیکھا گیا کہ چلم پینا خراب ہے مگر سگار پینا اچھا ہے اور تہذیب کی علامت ہے۔ ہندوستانی کھانے بدمزہ ہیں اور یورپی کھانے عمدہ ہیں۔ مکانوں اور فرنیچر کے بارے میں کہتا ہے کہ ہمارے مکان کشادہ اور ہوادار ہیں اور عمدہ فرنیچر سے آراستہ و پیراستہ ہیں۔ ان کے تنگ و تاریک جھونپڑے ان کی تنگ دلی اور تعصب کے مظہر ہیں۔ نو آبادیاتی طاقتیں مقامی لوگوں کو انسانیت کے درجہ سے گرا کر انہیں وحشی اور جانوروں کی صف میں لا کر اخلاقی طور پر یہ سمجھتی ہیں کہ چونکہ وہ مہذب، برتر اور افضل ہیں اس لیے خدا نے ان پر فتح دی ہے اور ان لوگوں کو ان کی ماتحتی میں دیا ہے۔ برتر اور اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے یہ ان کا اخلاقی فرض ہے کہ ان کی زمین پر قبضہ کریں، ان کی جائیدادوں کو ہتھیا لیں، ان کا مال اور دولت چھین لیں اور انہیں مجبور کریں کہ وہ ان کے مقاصد کے تحت کام کریں۔ اگر مقامی لوگ ان کے منصوبوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کی حکومت کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں تو یہ نہ صرف سامراجی طاقت سے غداری ہے بلکہ خدائی احکامات کی بھی خلاف ورزی ہے۔ لہذا اس صورت میں انہیں قتل کرنا، اذیت دینا، سزا دینا اخلاقی طور پر صحیح ہو جاتا ہے۔ سامراجی حکومت یہ کام بھی کرتی ہے کہ اپنے بارے میں تاثر قائم کرتی ہے کہ وہ عدل و انصاف کی حامی ہے، اس کے رکن اور منتظمین ایماندار، محنتی اور کام کرنے والے ہیں۔ وہ اس لیے کام کر رہے ہیں کہ مقامی لوگوں کو مہذب بنائیں اور ان کی زندگی کو پرسکون اور پرامن بنا دیں۔ اچھے اور برے، کمزور و برتر، ادنیٰ و اعلیٰ، غیر مہذب اور مہذب، سست اور کام کرنے والے، یہ فرق محکوم و حاکم کے درمیان قائم کرنے کے بعد ان کے لیے حکومت کا اخلاقی جواز پیدا ہو جاتا تھا، جو اپنے مقاصد سے بڑھ کر اعلیٰ ورفع مقاصد کے لیے کام کر رہے تھے۔ 1886 میں ایک ایکٹ پاس ہوا جس کی روح سے بیوہ عورتوں کو شادی کی اجازت دے دی گئی۔ ہندوؤں نے اسے اپنے مخصوص قومی مراسم میں تبدیلی کا ذریعہ سمجھا اور سرسید کے بقول ہندو اسے اپنی حد تک عزت اور بربادی خاندان کا جانتے تھے اور یوں بدگمانی کرتے تھے کہ یہ ایکٹ اس مراد سے جاری ہوا ہے کہ ہندوؤں کی بیوائیں خود مختار ہو جائیں اور جو چاہیں کرنے لگ جائیں۔ انگریزوں نے ہندوستانی سماج کو ایک نئی دنیا سے متعارف کروا دیا اور ایسا نظام بنایا جس سے سماج کمزور اور پسماندہ ہوتا چلا گیا۔ تیسری خصوصیت ان کی پالیسی کی تشدد کی پالیسی تھی۔ انگریزوں نے شروع سے ہی تشدد کی پالیسی اپنائی۔ انگریزوں کے ہر کام میں احسان فراموشی اور مطلب پرستی نظر آتی ہے۔ دیسی سپاہیوں کی مدد سے انگریزوں نے بکسر کی جنگ جیتی تھی۔ انگریزوں نے اپنے موسموں کو بھی نہیں بخشا، اس سے بھی انتقام لے لیا۔
हेक्टर मिनरो, जिसको जंग बक्सर में कामयाबी हासिल हुई थी, इंतहाई बेदर्दी से उसने सज़ा के नफाज का फ़ैसला कर लिया। चुनाचे 24 में से 4 देसी आदमियों को तोपों से बांध दिया गया। ये हो चुका तो बाकी असीरों में से 4 कशीदा कामत और वजी जवान आगे बढ़े और मिनरो से दरख्वास्त की कि मैदान जंग में हमें हमेशा इज़्ज़त के मकाम पर लड़ने का शर्फ हासिल हुआ है, आज सज़ाए मौत में भी सबकत हासिल होनी चाहिए। उसने पहले 4 आदमियों को खुलवा कर इन 4 को बंधवा दिया। 1 नवंबर 1824 को कमांडर इन चीफ एडवर्ड पेजेट बारकपुर पहुंचा। उसने गरीब सिपाहियों की शिकायतें सुनी, ना उनकी दिलदारी का कुछ ख्याल किया, न उन्हें समझाने की कोशिश की। तोपें पहले से भरवा ली गई थीं। फिर सिपाहियों को हुक्म दिया कि फ़ौरन कोर्ट के लिए तैयार हो जाओ या हथियार रख दो। उन्हें मुतनब्बे भी न किया गया कि तोपें तैयार हैं और हुक्म न मानोगे तो आतिशबाजी शुरू हो जाएगी। पास दनादन तोपें चलीं और बहुत से गरीब मारे गए। 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध की रियासत पर कब्ज़ा कर लिया। सारा हिंदुस्तान उनके कंट्रोल में आ गया। 1756 तक लॉर्ड डलहौज़ी हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल रहा। उसने अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करके हिंदुस्तान में कंपनी की बुनियादों को मुस्तहकम किया। वो चाहता था कि सारे हिंदुस्तान पर झाड़ू फेर कर उसे बरतानिया की जोली में डाल दे। बारी अलीग लिखते हैं, लॉर्ड डलहौज़ी ने हिंदुस्तान में कंपनी की फतवात को मुकम्मल कर दिया था। 19वीं सदी के इब्तदाई सालों में फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तान की तस्वीर का जो खाका तैयार हुआ था, उसमें लॉर्ड डलहौज़ी ने सुर्ख रंग भर दिया। हिंदुस्तान एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंपनी के कब्ज़ा में आ गया। लॉर्ड डलहौज़ी 1756 में मुस्ताफ़ी हो गया। उस साल लॉर्ड कैनिंग हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल मुकर्रर हुआ। उसने कहा था, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा अहद हुकूमत पुरअमन रहे, लेकिन मैं इस बात को नहीं भूल सकता कि हिंदुस्तान की फ़ज़ा में बादल का एक टुकड़ा दिखाई देगा, इतना छोटा जितना इंसानी हाथ, लेकिन यह टुकड़ा इतना बड़ा हो जाएगा कि ख़ुद हमारा वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। हिंदू और मुसलमान दोनों अंग्रेज़ों के जुल्म व सितम और जबर व तशद्दुद से तंग आ चुके थे। लावा अंदर ही अंदर पक रहा था और फटने के करीब था। कारतूसों ने तो जलती पर तेल का काम दिया। वक्त करता है परवश परसों, हादसा एकदम नहीं होता। अंग्रेज़ों ने ऐसे कारतूस बनाए जिनको बंदूक में डालने से कबल दांतों से काटना पड़ता था। उनके बारे में मशहूर हो गया था कि इनमें सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है, जिस पर मुसलमानों और हिंदुओं ने 15 फरवरी 1856 को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। जॉन कै ने भी इसकी तायद की है। इसमें कोई शक नहीं कि इस चमकने वाले मसाले को बनाने में गाय और सूअर की चर्बी को इस्तेमाल किया गया था। 1853 में इंग्लिस्तान से कारतूसों की पेटियां आईं। इन कारतूसों को इनफील्ड राइफल में भरकर फायर किया जाता था। कारतूस भरने से कबल उसे दांतों से काटना पड़ता था। उसकी बारकपुर में तरबियत देने लगे। हिंदू और मुसलमान दोनों ने इनकार कर दिया। 29 मार्च को अतवार के दिन एक सिपाही मंगल पांडे ने क्वार्टर गार्ड के सामने सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी। 17 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा हुई और 18 अप्रैल को उसे फांसी दे दी गई। 24 अप्रैल को कर्नल समाज ने परेड का हुक्म दिया। सिपाहियों को नए कारतूस के इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया। वो बड़ा तुंद मिजाज था। हर पलटन से 15 आदमी मंगवाए। कुल 90 आदमी परेड में थे। समाज ने कारतूसों की तकसीम का हुक्म दिया। 5 के सिवा सब ने इनकार कर दिया। उनमें 49 मुसलमान थे, 36 गैर मुस्लिम थे। इनकार करने वालों का कोर्ट मार्शल हुआ।
ان کی وردیاں اتار دی گئیں اور بیڑیاں پہنا کر 10 سال کی قید کا حکم سنایا گیا۔ 10 مئی 1857 کو دیسی سپاہ نے اپنی بیرک میں آگ لگا دی اور بغاوت کا اعلان کر دیا۔ کرنل سینی باغی سپاہیوں کو ان کے فرائض کا احساس دلانے کے لیے آگے بڑھا تو سنسناتی ہوئی گولی اس کے جسم سے گزر گئی۔ یہ پہلا انگریز کرنل تھا جو باغیوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ 11 مئی 1857 کو باغی دہلی پر قابض ہو گئے۔ یہ جنگ کافی عرصہ جاری رہی اور آخر میں ناکام ہو گئی۔ جنگ آزادی کے بعد انتظامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ 27,000 اہل اسلام نے پھانسی کی سزا پائی۔ اس نام نہاد بغاوت کی سزا کے طور پر ہزاروں ہندوستانیوں کو درختوں سے لٹکا کر پھانسی دے دی گئی۔ 6 ماہ تک لاشوں کو لٹکا رہنے دیا تاکہ خوف و ہراس پھیلے اور سینکڑوں لوگوں کو سڑکوں پر کچل دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ برطانوی راج کا سب سے بڑا قتل عام تھا۔ رسل نے لکھا، اگر یہ خالصتاً فوجی بغاوت تھی تو دیہاتیوں اور شہریوں کو جرمانے اور پھانسی کی سزائیں دینا قطعاً خلاف انصاف تھا، جنہیں اس معاملے میں براہ راست کوئی تعلق نہ تھا۔ رسل کہتا ہے، مسلمانوں کو مارنے سے پہلے انہیں سور کی کھالوں میں سی دیا جاتا تھا، ان پر سور کی چربی مل دی جاتی تھی اور پھر ان کے جسم جلا دیے جاتے تھے اور انگلیوں کو زبردستی درم سے گرایا جاتا تھا۔ باقی سب شہریوں کو جو قتل یا پھانسی سے بچ سکے زبردستی شہر سے باہر نکال دیا۔ مورخ ہومس لکھتا ہے، دلی کے باشندوں نے باغیوں کے جرموں کا کئی زیادہ کفارہ ادا کر ڈالا۔ 10,000 مرد، عورت اور بچے بغیر گھر کے ادھر ادھر کے علاقوں میں گھوم رہے تھے، جنہوں نے کوئی خطا نہیں کی تھی۔ اپنا جو کچھ مال و اسباب وہ شہر میں چھوڑ گئے تھے اس سے وہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو چکے تھے، کیونکہ سپاہیوں نے گلی گلی اور گھر جا کر ہر قیمتی چیز کو ڈھونڈ نکال لیا تھا اور جو سامان وہ اٹھا کر نہ لے جا سکے اسے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا۔ مالسن تحریر کرتا ہے، جو لوگ پھانسی پر لٹکائے جاتے تھے ان کے ہاتھوں اور پیروں کو تفریح کے لیے انگریزی کے ہندسے 8 اور 9 کی شکل میں باندھ دیا جاتا تھا۔ جب یہ ترکیبیں بھی کافی دکھائی نہ دیں تو انگریزوں نے گاؤں کے گاؤں جلانے شروع کر دیے۔ گاؤں کے باہر توپیں لگا دی تھیں اور سب مردوں، عورتوں، بچوں اور جانوروں سمیت گاؤں کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ چارلس بال لکھتا ہے، مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سمیت بے شمار بوڑھے مرد اور عورتیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے بچھونوں کے اندر جلا کر خاک کر دیے گئے۔ ایک انگریز لکھتا ہے، ہم نے ایک بڑے گاؤں کو آگ لگائی جس میں لوگ بھرے ہوئے تھے، ہم نے انہیں گھیر لیا اور جب وہ آگ کی لپیٹوں سے نکل کر بھاگنے لگے تو ہم نے انہیں گولیوں سے اڑا دیا۔ انگریزوں کے جبر و تشدد سے تنگ آ کر فوجیوں نے بغاوت کی تھی۔ جب یہ جنگ ناکام ہو گئی تو انگریزوں نے مسلمانوں کی سزا کے لیے جو عبرتناک طریقہ استعمال کیا، خدا کی پناہ، وہ سیخیں گرم کر کے باغیوں کو داغتے تھے، ان کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں۔ انگریزوں کے صفاقانہ انتقام کا ذکر کرتے ہوئے خلیق نظامی لکھتی ہیں، ہزاروں مسلمان معمولی شبہات پر تحت کر دیے گئے، ہزاروں مسلمان گرانے نان شبینہ کو محتاج ہو گئے اور سینکڑوں شریف خاندان بے کسی اور مفلسی کے عالم میں در در مارے پھرنے لگے۔ پنڈت سندر لال مسلمانوں پر توڑے گئے مظالم کے بارے میں رقم تراز ہیں۔ مسلمانوں کو مارنے سے پہلے انہیں سور کی کھالوں میں سی دیا جاتا تھا اور ان پر سور کی چربی مل دی جاتی تھی اور پھر ان کے جسم جلا دیے جاتے تھے۔ فیلڈ مارشل لارڈ رابرٹ نے 1857 کے دلدوز واقعات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، 1857 کے غدر میں 27,000 باغی مسلمانوں کو پھانسی دی گئی
اور قتل عام میں جو مسلمان مارے گئے ان کا کوئی شمار نہیں۔ دہلی کو فتح کرنے کے بعد انگریز سارے ملک کے مختلف اطراف میں پھیل گئے اور انتقام شروع کر دیا۔ فتح دہلی کے بعد انگریزوں نے سارے ملک کو انتقام کی آگ میں جھونک دیا اور قتل و غارت گری کا بازار برپا کر دیا، جس کی مثالیں 19ویں صدی کی تاریخ میں تلاش کرنے میں مشکل سے ملتی ہیں۔ ہزاروں معصوم اور بے گناہ انسان اس ظلم و بربریت کا شکار ہوئے۔ دہلی کے جو شہر انگریزوں کی بربریت کا نشانہ بنا تھے، دہلی کے بعد جو شہر انگریزوں کی بربریت کا نشانہ بنا وہ لکھنؤ تھا۔ امجد علی خان رقم طراز ہیں۔ مجاہدین آزادی کی شکست کے بعد شہر لکھنؤ تقریباً 15 دن تک لٹتا رہا۔ ہزاروں بے روزگار قتل کر دیے گئے، سینکڑوں باسمت خواتین نے حفظ ناموس کی خاطر خودکشی کی، دولت مند نانشبینہ کو محتاج ہو گئے، مگر سامراج کا غیظ و غضب اس پر بھی کم نہ ہوا، اور یہ حکم ہوا کہ جہاں جہاں باغیوں نے قیام کیا ہو اور جہاں کے باشندوں نے ان کی مدد کی ہو، ان سب محلوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ چنانچہ دریائے گومتی کے کنارے جتنے مکانات تھے یا تو نظر آتش کر دیے یا بارود لگا کر اڑا دیے گئے۔ شہر کے کتنے محلے اور بازار تھے جن کا آج تک نام و نشان نہیں۔ 1872 میں کوکا پنجاب میں بغاوت کے نتیجے میں مظاہرین کو گولی مار دی گئی، 49 کو توپ سے باندھ کر اڑا دیا گیا۔ جب ڈویژنل کمشنر آیا تو اس نے مزید 16 لوگوں کو پھانسی دے دی۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ ہندوستانیوں نے اس بنا پر اس جنگ میں شرکت کی کہ اختتام پر ہندوستان کے بارے میں کچھ اچھا سوچا جائے۔ 13 لاکھ نوجوان اس جنگ میں شریک ہوئے، 74,000 جان کی بازی ہار گئے۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہو رہی تھی کہ انگریزوں نے جنگی قیدیوں کو سزا دینے کے لیے ایک قانون منظور کیا، اسے کالا قانون کہا گیا۔ اس قانون کو بنانے والے سڈنی رویلٹ تھے، اسے رویلٹ ایکٹ کا نام دیا گیا۔ اس قانون کی روح سے کسی بھی ہندوستانی کو شک کی بنیاد پر جیل میں ڈالا جا سکتا تھا اور بغیر کسی عدالتی کارروائی کے 2 سال تک قید رکھا جا سکتا تھا۔ فروری 1919 میں پیش ہونے والے رویلٹ ایکٹ کے خلاف ہندوستانی قوم اٹھ کھڑی ہوئی۔ قائد اعظم نے امپیریل کونسل کی ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیا اور گاندھی نے باقاعدہ تحریک شروع کر دی۔ یہ تحریک چند ہی دنوں میں ہندوستان کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ 16 اپریل 1919 کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا۔ غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہڑتال دہلی اور پنجاب کے شہروں میں شروع ہوئی۔ دہلی میں بد نظمی پیدا ہوئی، انگریزوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ ان کی فائرنگ سے کئی ہندوستانی جان کی بازی ہار گئے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ انگریزوں کے خلاف احتجاج کے لیے ملک بھر سے لوگ باہر نکل آئے۔ حکومت نے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر جلسے جلوسوں پر پابندی عائد کر دی۔ 13 اپریل 1919 کو پنجاب میں بیساکھی کا تہوار تھا اور پنجاب بھر سے سکھ جمع ہوئے تھے۔ 15,000 سے 20,000 کے قریب لوگ بیساکھی کا تہوار منانے کے لیے جمع ہو گئے۔ بہت سارے لوگ دور دراز کے علاقوں سے آئے تھے، انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ اجتماع پر پابندی ہے۔ جلیانوالہ باغ امرتسر شہر کے درمیان میں تھا، اس میں داخل ہونے کے 5 دروازے تھے۔ یہ باغ بھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کا انچارج جنرل ڈائر تھا، اس نے اونچی جگہ پر فوج تعینات کر دی۔ پھر اس نے اپنے فوجیوں کو بلا اشتعال فائرنگ کرنے کا حکم دے دیا۔ چند لمحوں میں سینکڑوں افراد لقمہ اجل بن گئے۔ کچھ لوگوں نے جان بچانے کے لیے باغ میں موجود کنویں میں چھلانگ لگا دی، جن کی تعداد 120 ہے۔ فائرنگ کا سلسلہ 10 منٹ تک جاری رہا۔ 1650 راؤنڈ فائر کیے گئے۔ یہ سانحہ بہت بڑا تھا۔ اس کی تحقیق کے لیے
کمیٹی بنائی گئی جسے انٹر کمیٹی کہا جاتا ہے۔ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق 379 لوگ قتل ہوئے، 1200 کے قریب زخمی ہوئے۔ کانگریس کی رپورٹ کے مطابق 1000 کے قریب قتل ہوئے اور 1500 زخمی ہوئے۔ ہنٹر کمیشن نے ڈائر کو بچانے کی بھرپور کوشش کی اور اس کے خلاف کسی سزا کی سفارش نہیں کی۔ حکومت برطانیہ نے ڈائر کو ہیرو بنا دیا اور کہا وہ اگر 300 لوگوں کو ہلاک نہ کرتے تو لاکھوں لوگوں کی ہلاکت ہو جاتی اور ایک اور غدر برپا ہو جاتا۔ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوئی، اسے 2 سال پہلے ریٹائر کر کے برطانیہ بھیج دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد انگریزوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد خون ٹھنڈا نہیں ہوا۔ 1919 میں تحریک خلافت چلی، 1920 میں تحریک ترک موالات چلی، 1921 میں تحریک عدم تعاون، 1930 میں سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی، 1936 میں ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک چلی۔ انگریزوں نے اپنی ڈوبتی ناؤ کو بچانے کے لیے ہزاروں ہیلے بہانے کیے۔ 1927 میں سائمن کمیشن، 1931 میں کمیونل ایوارڈ، 1936 میں کرپس مشن اور 1944 میں ویول پلان تیار کیا، کوئی تدبیر کامیاب نہ ہوئی۔ 1944 کے بعد یہ صورت حال پیدا ہو گئی کہ برطانوی عہدیداروں کے لیے اقتدار قائم رکھنا محال ہو گیا۔ بیورلی نکلسن نے فیصلہ ہندوستان میں کہا تھا کہ جلد یا بدیر ایک وقت آئے گا جب کہ یہ دنیا محسوس کرے گی کہ برطانیہ کا ذہنی اور علمی اقتدار ہندوستان سے کبھی زائل نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سے کچھ کوتاہیاں اور غلطیاں سرزد ہوئیں، کبھی کبھی جذبات کی رو میں ہم آپے سے باہر ہو گئے اور بارہا ہم تنگ خیالی کے مرتکب بھی ہوئے۔ ان سب کے باوجود ہم نے ہندوستان کو امن عطا کیا، وہ امن جس کی بنیاد تباہ کاریوں پر نہ تھی۔ ہم نے ہندوستان کو قانون دیا، وہ قانون جس میں جبر و تشدد کو دخل نہ تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے ہندوستان کو آزادی کی دولت بخشی، کیونکہ ملٹن، لاک، مل، برائٹ اور گلیڈسٹون کے اعلیٰ خیالات ہی کی بدولت سب سے پہلے ہندوستانیوں کے دماغ روشن ہوئے اور انہوں نے آزادی کے حقیقی مفہوم کو سمجھا۔ گاندھی جی نے کہا تھا یہاں پر انگریزوں کے بغیر بھی انگریزی راج رہے گا۔ رچرڈ کانگریو کے یہ الفاظ بار بار دہرائے گئے۔ خدا نے ہندوستان کو انگریزوں کے حوالے کیا تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں، انہیں یہ کوئی حق نہیں کہ وہ ہندوستان کو چھوڑ دیں یا اسے کسی اور کے حوالے کر دیں۔ یہ 3 خصوصیات تھیں، یعنی پہلی خصوصیت جو ہے تسلط کی تھی، دوسری خصوصیت تعصب کی تھی اور تیسری خصوصیت جو تشدد کی تھی۔ اور اب انگریزوں کی پالیسیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں جو پالیسیاں میں نے منتخب کی ہیں: انتظامی پالیسی، تجارتی پالیسی، تعلیمی پالیسی، زرعی پالیسی، صنعتی پالیسی، لسانی پالیسی اور مذہبی پالیسی۔ انتظامی پالیسی، ہندوستان پر جو حاکم تھے ان کے لیے ضروری تھا کہ انگریز فاتح کی حیثیت سے اور برتر نسل کی وجہ سے ہندوستان سے ممتاز اور علیحدہ نظر آئیں۔ ایسے لوگ بیوروکریسی میں لیے جائیں جو پبلک سکولوں، آکسفورڈ اور کیمبرج کے تعلیم یافتہ تھے۔ ان کو یہ ہدایت کی جاتی تھی کہ وہ عام لوگوں سے سماجی تعلقات نہ رکھیں، ہمیشہ چاق و چوبند رہیں، چست اور توانا رہیں۔ انگریزوں نے اپنے آپ کو حکمران ہونے کی حیثیت سے اونچے درجے کے انسان سمجھتے تھے اور عوام کے ساتھ محبت، خلوص اور ہمدردی کا برتاؤ کرنا ان کے نزدیک آداب حکمرانی کے خلاف تھا۔ ہندوستانیوں کے بارے میں یہ رائے قائم کی گئی کہ وہ کردار اور افعال کے لحاظ سے قابل اعتبار نہیں ہیں
اور نہ ہی ان میں صلاحیت ہے کہ وہ حکومت کے انتظامی کاموں میں شریک ہو کر مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہندوستانیوں میں دو متضاد نظریے پیدا ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ہندوستانی تاریخی طور پر نااہل، قائل، سست اور بے ایمان ہیں، لہٰذا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور ان پر طاقت و جبر کے ساتھ حکومت کی جائے کہ جس کے یہ عادی ہیں، کیونکہ ماضی میں ان پر جابر حکمرانوں نے حکومت کی اور یہ ایسے ہی حکمرانوں کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہے ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ ہندوستانی بدعنوان ہیں اور کمزور کردار کے مالک ہیں، مگر ان کو سدھارا جا سکتا ہے، ان کے کردار کو بدلا جا سکتا ہے، ان کی عادتوں میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے اور انہیں کام کرنے کے لائق بنایا جا سکتا ہے۔ یہ تب ہی ممکن ہے کہ ان کی روایات، اقدار، رسومات اور اداروں کی اصلاح کر کے انہیں تبدیل کیا جائے، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ ان کی روایات کو یکسر تبدیل کر دینا اتنا آسان کام نہیں، اس لیے ان کے ماضی کو سمجھنا ہوگا، ان کی روایات اور اداروں کی بنیادوں کا مطالعہ کیا جائے۔ انگریز 80% خود حاکم تھے اور 20% ہندوستانی حاکم تھے۔ فوج میں سپاہی لیول کے 80% ہندوستانی ہوتے تھے اور 20% گورے ہوتے تھے۔ سپاہیوں کی تنخواہ 1 روپیہ یا 1.5 روپیہ ہوتی تھی۔ ان سپاہیوں کو پبلک میں نہ آنے دیا جاتا تھا، ان کی بےعزتی بھی کی جاتی تھی۔ فوجی حوالدار سے آگے جا ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ قوانین بنائے گئے کہ جب کوئی انگریز افسر گزرے تو آپ چل رہے ہوں تو رک جائیں، اسے سلیوٹ کریں۔ جہاں انگریزوں کی پارٹی ہوتی تھی وہاں انڈین کو نہیں جانے دیا جاتا تھا، یہ انڈین کو کم تر سمجھتے تھے۔ گھاس والے میدانوں میں اور پیدل راستوں یعنی ٹریک پر انڈین جوتے پہن کر نہیں جا سکتے تھے۔ باغوں اور پارکوں میں انڈین اور کتوں کا داخلہ منع تھا، بورڈ لگے ہوتے تھے انڈین اور کتوں کا داخلہ منع ہے۔ دیسی سپاہیوں کو خیال آیا کہ جب لڑنے کی باری آتی ہے تو سب برابر حصہ لیتی ہیں، تقسیم طائف کی باری آتی ہے تو برابر کیوں نہ ہو۔ اس وقت کے منصف مزاج انگریز کی پالیسی یہ تھی کہ ہر گورے کو 40 روپے اچھی کارکردگی پر ملتے تھے اور دیسی سپاہی کو 6 روپے بڑی جانچ پڑتال کے بعد ملتے تھے۔ بڑی ردوقدہ کے بعد یہ 20 روپے کر دیے گئے۔ اب آتے ہیں تجارتی پالیسی کی طرف۔ انگریز ہندوستان میں آئے ہی تجارت کی غرض سے تھے، ان کا مقصد ہی ہندوستان سے خام مال انگلستان بھیجنا تھا اور وہاں سے مصنوعات لا کر مہنگے داموں فروخت کرنا تھا۔ لارڈ کلائیو کے دور میں یہاں کے صنعت کاروں کی تصدیق کی گئی تاکہ وہ کام چھوڑ دیں۔ خام مال یہاں سے برطانیہ بھیجا جاتا تھا اور وہاں کی صنعتوں کا تیار شدہ مال لا کر مہنگے داموں یہاں فروخت کیا جاتا تھا۔ انگریزوں کا تجارتی پہلو تمام شعبوں پر حاوی تھا۔ انگریز 3G کے تحت آئے تھے: گاڈ، گلوری اینڈ گولڈ۔ 1876 میں لارڈ لیٹن نے برطانوی تاجروں سے کپاس پر ٹیکس اٹھا دیا، ہندوستان کے بنے ہوئے مال کو باہر بھیجنے پر پابندی لگا دی اور انگلینڈ کا مال مہنگے داموں یہاں فروخت کیا جاتا تھا۔ مقامی صنعتوں پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ 1880 میں لارڈ رپن وائسرائے ہند ہوئے، انہوں نے بیرونی تجارت کی حوصلہ افزائی کی اور ایک آزاد تجارتی پالیسی بنائی، اس سے مقامی صنعت کو سخت نقصان پہنچا۔ تعلیمی پالیسی۔ ابتدا میں تعلیم کا ایک سلسلہ جاری تھا، تمام مدرسوں میں السنہ و علوم پڑھائے جاتے تھے، مثلاً عربی، فارسی، سنسکرت، فقہ، حدیث اور ہندو دھرم کی کتابیں وغیرہ پڑھائی جاتی تھیں۔ بعد ازاں عربی اور فارسی کی تعلیم بہت کم ہو گئی، فقہ، حدیث اور دوسری مذہبی کتابیں بند کر دی گئیں۔
انگریزی اور اردو کا دور شروع ہوا۔ تعلیم کا تناسب پہلے 80% تھا، انگریزی کا دور شروع ہو جانے کے بعد یہ تناسب 20% رہ گیا۔ ولیم جونز 1726 تا 1794 جو کہ رائل ایشیاٹک سوسائٹی کا بانی تھا، اس نے ہندوستان کے قدیم علوم اور زبانوں میں دلچسپی تھی۔ اس کے مطالعہ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ ماضی میں ہندوستانیوں نے علم و ادب، فلسفہ اور نیچرل سائنس میں عام اضافے کیے ہیں۔ ان کے ویدوں میں علم و دانش کی باتیں ہیں، ان کو مدون کرنا ضروری ہے تاکہ یہ علمی خزانہ محفوظ ہو۔ وارن ہیسٹنگ نے سن 1770 اور 80 کے دہائیوں میں ہندوستان کے قدیم ماضی کی تشکیل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ لارڈ کارنوالیس نے یہ پالیسی اختیار کی کہ اعلیٰ عہدوں پر صرف انگریز اور یورپین لوگوں کو رکھا جائے، کیونکہ اگر ہندوستانی اعلیٰ عہدوں پر رہیں گے تو وہ دوسروں کو بھی اپنے رنگ میں رنگ دیں گے اور انہیں بدعنوان بنا دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اخلاقی طور پر پسماندہ ہیں، ناچ گانے اور اسراف میں مبتلا ہیں، اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے میل ملاپ رکھا جائے، اس لیے انہیں صرف نچلے عہدوں پر مقرر کر کے بطور ماتحت کام کروایا جائے۔ 10 جولائی 1800 میں لارڈ ولزلی نے فورٹ ولیم کالج کلکتہ کی بنیاد رکھی۔ لارڈ مکالے نے کورٹ آف ڈائریکٹر سے اس قیام کی مخالفت کی تو ولزلی نے ایک پرائیویٹ خط میں لکھا، کالج کو قائم رہنا ہوگا ورنہ سلطنت ختم ہو جائے گی۔ انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنا کر اسے سرکاری حیثیت دے کر برطانوی حکومت نے ہندوستان کی ثقافت پر گہری ضرب لگائی۔ چنانچہ وہ پرانی نسل جو روایتی تعلیم یافتہ نہ تھی، اس کی بالادستی ختم ہو گئی اور معاشرے کے بیشتر افراد بیکار اور نااہل ہو گئے۔ ان کی جگہ جو نئی نسل آئی اس کا نقطہ نظر اب روایت کے بجائے جدیدیت پر تھا۔ نئے نصاب میں انگریزی کا اضافہ ہوا۔ 1833 میں لارڈ مکالے نے کہا تھا، یورپی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ مستقبل میں کسی بھی مرحلہ پر یہ مطالبہ کر سکتی ہیں کہ انہیں یورپی طرز کے اداروں کی ضرورت ہے۔ اس قسم کا دن بھی آئے گا، اس کے بارے میں تو مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن اس کی وجہ سے میں اپنے اس موقف سے نہ ہٹوں گا، نہ اسے رد کروں گا۔ لیکن اگر کبھی وہ دن آتا ہے تو وہ یقیناً انگلستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ قابل فخر دن ہوگا۔ 1834 میں اپنی پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے لارڈ مکالے نے اظہار رائے کیا، عربی فارسی کی ترویج و اشاعت پر جو روپیہ صرف ہوا وہ بیکار گیا۔ گورنمنٹ ان اداروں کو حکماً بند کرنے کی مجاز ہے۔ لارڈ مکالے کی پالیسی سے اتفاق کرتے ہوئے ولیم بینٹنگ نے کہا، جو رقم درجہ بالا تجویز کے نتیجے میں بچے وہ ہندوستان میں انگریزی لٹریچر اور سائنس کے فروغ پر خرچ کی جائے اور ذریعہ تعلیم انگریزی ہو۔ 1835 میں لارڈ مکالے نے اپنی رپورٹ پیش کی اور اس میں واضح طور پر کہا، برطانوی حکومت کو ہندوستان میں ایک ایسے تعلیم یافتہ طبقے کی ضرورت ہے جو کہ ذہنی طور پر تو یورپی ہو مگر شکل و صورت میں ہندوستانی ہو۔ لارڈ مکالے نے اپنی رپورٹ میں لکھا، ہندوستان کی مقامی زبانوں میں علم و ادب نام کو بھی نہیں۔ چنانچہ 7 مارچ 1835 کو طے پایا کہ بجائے فارسی کے انگریزی زبان حکومت کی سرکاری زبان ہوگی۔ آئندہ سے صرف ان مدرسوں کو سرکاری امداد کے لائق سمجھا جائے جن میں انگریزی زبان کے ذریعے مغربی علوم کا انتظام کیا گیا ہو۔ 20 نومبر 1837 کو انگریزوں نے فارسی زبان کی سرکاری حیثیت کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنا کر اسے سرکاری زبان کی حیثیت دے کر برطانوی حکومت نے ہندوستان کی ثقافت پر گہری ضرب لگائی۔
چنانچہ وہ پرانی نسل جو روایتی تعلیم یافتہ نہ تھی اس کی بالادستی ختم ہو گئی اور معاشرے کے بیشتر افراد بیکار اور نااہل ہو گئے۔ سب سے پہلے انگریزوں نے کوشش کی کہ بااثر افراد کے بچوں کو تعلیم دیں جو انہیں سپورٹ کریں تاکہ ان کی حکومت دیر تک قائم رہ سکے۔ فارسی تعلیم کو ختم کیا گیا اور سائنسی تعلیم لائی گئی۔ اصلاح کی دوسری کوششیں تعلیم کے شعبہ میں ہوئیں۔ 1880 میں لارڈ رپن نے تعلیمی کمیشن قائم کیا جس میں سفارش کی گئی کہ تعلیمی اداروں کو آہستہ آہستہ نجی تحویل میں دیا جائے۔ برطانوی حکومت نے یہ ضروری سمجھا کہ ایماندار اور کام کرنے والی بیوروکریسی ہو، لہذا بیوروکریسی کے مقابلہ کے امتحان پاس کر کے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان کا طبقہ آتا تھا جو آکسفورڈ اور کیمبرج کا تعلیم یافتہ ہوتا تھا۔ ان کی تنخواہیں اور مرحات بہت زیادہ ہوتی تھیں، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے۔ انگریزوں نے نوابوں کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے 2 جنوری 1886 کو ایچیسن کالج لاہور میں کھولا تاکہ برطانیہ کے وفادار لوگ تیار ہو سکیں۔ اس کالج میں نوابوں اور رئیسوں کے بچے ہی تعلیم حاصل کر سکتے تھے جن کا تناسب 20% تھا۔ اس میں انگریزی زبان میں تعلیم دی جاتی تھی۔ امیر طبقہ کی تعلیم و تربیت کے لیے نیو کالج اجمیر اور تلکدار کالج لکھنؤ قائم کیا گیا۔ برطانوی دور حکومت میں انگریز لکھاریوں نے ہمیں آداب غلامی سکھانے کے لیے باقاعدہ کتابیں لکھیں۔ ان میں ایک کتاب WT ویب کی ہے جس کا عنوان تھا انگلش ایٹیکیٹ فار انڈین جنٹلمین۔ یہ کتاب کم اور غلامی کی دستاویز زیادہ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ انگریزوں کے حضور حاضر ہونے کے آداب کیا ہیں، اس سے ملنے کے آداب کیا ہیں۔ ہندوستانی طرز کے جوتے پہن کر انہیں نہیں مل سکتے، جوتے برآمدے میں اتار کر اندر حاضر ہونا ہے۔ انگریزوں کو نام سے نہیں پکارنا بلکہ القاب و آداب کے ساتھ پکارنا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ چھٹی کی یا کوئی اور درخواست لکھنی ہے تو آئی بیگ ٹو سے لکھنا ہے۔ عدالت میں انصاف کے لیے درخواست دینی ہے تو لفظ سائل لکھنا ہے۔ درخواست کے آخر میں یور موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ لکھنا ہے۔ اس دور میں یہ سب کچھ سکھایا گیا۔ آج بھی اس کی پیروی کی جا رہی ہے۔ آج بھی ہم ان کی تقلید میں شادی کے کارڈوں پر RSVP لکھ رہے ہیں۔ زرعی پالیسی۔ ہندوستان میں تعاون کرنے والی جماعتیں پیدا کر دی جائیں تاکہ مطلوبہ مقاصد حاصل ہو سکیں۔ انگریزوں نے زمینداروں، جاگیرداروں، تاجروں اور مذہبی رہنماؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ انگریزوں کو زراعت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کا مقصد مالیہ حاصل کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جاگیرداری نظام متعارف کرایا۔ جاگیردار کسانوں کی چمڑی اتارتے تھے اور انگریزوں کو ان کا خراج دیتے تھے۔ ان جاگیرداروں نے توقے رکھے ہوئے تھے جو فصل کے گانے کے بعد جا کر اندازے سے یعنی توق بندی سے پیداوار کا اندازہ لگاتے تھے۔ یہ اندازہ اس طرح لگاتے تھے جس سے کسانوں کو نقصان ہوتا تھا، ان کو کھانے اور بیج کے دانے بھی نہ بچتے تھے۔ جاگیردار کسان کی زمین اگر ہوتی تو نالش کر کے اس سے اچھا رہتا تھا۔ 1820 میں مدراس کے گورنر منرو نے دربار لگایا۔ خاص کر وائسرائے کے دربار کی خاص اہمیت تھی۔ اس میں والیان ریاست کو مدعو کیا گیا۔ مدراس کے گورنر نے زمیندار طبقہ کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ہر صورت میں زمینداری کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے مقامی اشرافیہ باقی رہے گا اور معاشرے میں جو طبقاتی تقسیم ہے وہ بھی رہے گی۔ اگر زمینداری ختم ہو گئی تو نچلے طبقے کے حالات خراب ہو جائیں گے اور ہماری حکومت سے ان کی وفاداری کمزور ہو جائے گی۔ انگریزی عہدیدار ہندوستان کو اپنے تجربات کی روشنی میں دیکھتے تھے۔ جب ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جاتا
ٹیکسوں کی وصولی میں ان پر سختی کی جاتی اور انہیں مقدموں میں الجھایا جاتا تو وہ قانونی منہ شگافیوں سے بچنے کے لیے مزاحمت کے جو طریقے اختیار کرتے اس میں جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا اور مختلف ہیلوں بہانوں سے حکومتی اقدامات سے بچنا شامل ہوتا تھا۔ ان کی اس مزاحمتی تدابیر کو انگریز عہدیدار خرابیاں گردانتے تھے اور اس کا اطلاق پوری قوم پر کر دیتے تھے۔ جاگیرداری نظام کو بہتر بنایا گیا، مالیہ میں اصلاحات ہوئیں، جاگیروں کا نیلام اور کسانوں کو زمین دینے کا کام شروع ہوا، عدالتیں قائم ہوئیں، قانون بنا۔ نوابوں کا نظام انگریزوں نے متعارف کرایا۔ جس نواب کے پاس سند نہیں ہوتی تھی اسے معزول کر دیا جاتا تھا اور جاگیر کسی اور کو انعام میں دے دی جاتی تھی۔ اس طرح انعام کمیشن بنا۔ 35,000 جاگیروں میں سے 35,000 جاگیرداروں سے سندیں طلب کی گئیں، ان میں سے 21,000 جاگیریں سند نہ دینے کی بنا پر ضبط کر لی گئیں۔ انگریز نے عدالتیں قائم کی، مثلا کسی کا مالیہ وقت پر ادا نہ ہو سکا تو اس کا مقدمہ عدالت میں پہنچ گیا۔ جج نے اس بات سے کوئی سروکار نہ رکھا کہ ادا نہ ہونے کی وجہ کیا تھی یا وہ کس حد تک جائز اور معقول تھی، چپ چاپ ڈگری دے دی۔ انگریز کی سرپرستی میں سودخوار مہاجنوں اور ساہوکاروں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ وہ معمولی رقم قرض پر دیتے اور عوام کی ناواقفیت سے فائدہ اٹھا کر سود در سود کے ذریعے بڑی رقمیں بنا لیتے، مقدمے دائر ہوتے اور وہاں سے من مانے فیصلے کرا لیتے تھے۔ 4 روپے کی ڈگری کے عوض ایک جاگیر کی نیلامی کا حکم بھی دیا گیا۔ 1856 میں لارڈ ڈلہوزی نے جائیدادوں کے بارے میں لیپس کی پالیسی لاگو کی، جس کے تحت 7 ریاستوں ستارا، ناگپور، جھانسی، جیت پورہ، تجورا اور کرناٹک وغیرہ کو انگریزی راج میں شامل کر لیا گیا۔ لیپس کا مطلب تھا کہ ہندوستانی راجاؤں نے کمپنی کے ساتھ دوستی کا صلح نامہ کیا تھا۔ ان میں سے کسی کے مر جانے کے بعد اگر اس کے پاس بیٹا نہ ہو تو اس کی ساری ریاست پر انگریزی حکومت کا حق ہو جاتا تھا اور کمپنی اس پر قبضہ کر لیتی تھی۔ 1858 میں لارڈ کیننگ کو وائسرائے ہند بنا کر بھیجا گیا۔ اس نے مالکان زمین یا جاگیرداروں کے ہاتھوں غریب مظاہرین کی زمینوں سے بے دخلی کا نوٹس لیا اور 1859 میں ایک قانون کی منظوری دی۔ لارڈ کرزن کے دور میں 1903 میں دہلی کا مشہور دربار منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کے تمام والیان ریاست نے شرکت کی۔ برطانوی حکومت نے بھی اپنا پایا تخت 1911 میں کلکتہ سے دہلی منتقل کر دیا۔ 1862 میں لارڈ ایلگن وائسرائے ہند رہے۔ اس نے اپنے پیشرو کی پالیسی کو اپنایا، امن و امان قائم کرنے کے لیے پالیسی اختیار کی، کچھ نئے ٹیکس بھی لگائے۔ 1864 میں لارڈ لارنس نے مظاہرین کو مالکانہ حقوق دیے، لگان بھی کم کیا۔ 1880 میں لارڈ رپن نے بیرونی تجارت کی حوصلہ افزائی کی اور ایک آزاد تجارتی پالیسی بنائی۔ اس سے مقامی صنعت کو سخت نقصان پہنچا۔ لارڈ کرزن نے کاشتکاروں کے مسائل اور زمینی مالیہ کی طرف خصوصی توجہ دی۔ کم سود پر مظاہرین کے لیے قرضوں کا اہتمام کیا۔ زمین کی ملکیت اور مظاہرین کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے قانون سازی کی۔ محکمہ زراعت قائم کیا گیا۔ ہندوستان ایک زرعی ملک تھا اور اس کا GDP اس وقت 34 تھا، جو کہ بہت بڑا تھا، اور 1947 میں 3 GDP رہ گیا۔ صنعتی پالیسی۔ آریاؤں کے دور میں ہندوستان کو منو سمورتی نے 4 ذاتوں میں پہلے ہی تقسیم کر دیا تھا: برہمن، کھشتری، ویش اور شودر۔ یہ تقسیم کافی عرصہ تک چلتی رہی۔ انگریزوں کی آمد سے قبل ہندوستان خوشحال تھا۔ بنگال کا صوبہ صنعت کے لحاظ سے بہت آگے تھا۔
سب سے عمدہ قسم کی پرچہ بافی یہاں ہوتی تھی۔ تھارنٹن نے اپنے سفرنامے میں لکھا، یورپ کو تہذیب سکھانے والے یونان اور اٹلی جب بالکل جنگلی حالت میں تھے، ہندوستان اس زمانے میں درجہ کمال کو پہنچا ہوا تھا اور دولت کا مرکز تھا۔ یہاں چاروں طرف سے بڑے بڑے صنعت و حرفت کے کاروبار تھے۔ یہاں کی زمین نہایت زرخیز تھی جس سے فصل خوب پیدا ہوتی تھی۔ یہاں بڑے بڑے لائق اور کاریگر صنع موجود تھے جو خام پیداوار سے اتنا نفیس اور عمدہ کپڑا تیار کرتے تھے جس کی دنیا بھر سے مانگ ہوتی تھی۔ مغرب اور مشرق کے تمام ممالک ان اشیاء کو بڑے شوق سے خریدتے تھے۔ یہاں سوت اور کپڑے اس قدر عمدہ، باریک اور نفیس اور خوبصورت بنتے تھے کہ دنیا میں کوئی بھی ملک ان کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ کمپنی کے دور میں مقامی ہنروں کی تضییق کی گئی۔ اس دور میں 15 طبقے وجود میں لائے گئے۔ ان کو کمن اور کمین کے نام سے پکارا گیا۔ عوام میں 14 طبقوں کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1 میانہ، نمبر 2 ترخان، نمبر 3 لوہار، نمبر 4 نائی، نمبر 5 نانبائی، نمبر 6 کمار، نمبر 7 سنار، نمبر 8 موچی، نمبر 9 دھوبی، نمبر 10 فقیر، نمبر 11 جلا، نمبر 12 درزی، نمبر 13 میراثی، نمبر 14 کسائی، نمبر 15 مصلی۔ اب ایک میانہ کو چھوڑ کر یہ باقی 14 طبقے سارے پروفیشنل تھے اور سارے کاریگر تھے۔ میانہ اساتذہ کے لیے لفظ تھا، جو اساتذہ مدرسوں میں پڑھاتے تھے ان کو میانہ کہتے تھے۔ اور ان طبقوں پر یہ پابندی تھی کہ یہ لوگ جائیداد نہیں خرید سکتے تھے۔ ان سب کو زمینداروں کے ماتحت کر دیا گیا تھا۔ کمپنی کی عملداری کے بعد ڈینزل ایبٹسن نے دی پنجاب کاسٹ کے نام سے ایک کتاب انگریزی میں لکھی۔ اس میں ذاتوں اور پیشوں کو ایک کر دیا۔ جن لوگوں کو کمن کمین کہا جاتا تھا وہ بدستور اسی طرح رہے، ان کو بدستور وہی ذات قرار دے دیا گیا۔ 1740 میں نواب علی وردی خان کے دور میں بنگال کی مصنوعات کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں بڑھ گئی تھی۔ 10 لاکھ ملین سے زیادہ لوگ ٹیکسٹائل کے شعبے سے وابستہ تھے۔ ان کاریگروں کو کمی کمین لکھ کر ان کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ باقی لوگوں سے پوچھ کر شجرے مرتب کیے گئے۔ انہوں نے ہر قوم اور پیشہ کو کوڈ نمبر دے دیا۔ ایچ جے ویلز، ایچ جے روز، ڈینزل ایبٹسن نے مل کر ایک گلوسری تیار کی۔ ان میں کسی کو بڑھا کر اور کسی کا مرتبہ گھٹا کر پیش کیا۔ چھوٹی صنعتوں کی حوصلہ شکنی کی۔ خام مال یہاں سے انگلینڈ بھیجا جاتا تھا اور وہاں سے مصنوعات تیار کر کے ہندوستان میں مہنگے داموں بیچا جاتا تھا۔ لسانی پالیسی۔ لارڈ ولزلی نے بڑی سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اس وقت تک ان لوگوں پر حکومت نہیں کی جا سکتی جب تک ان کی زبان اور رسم و رواج کو نہیں سمجھا گیا۔ حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ محکوم کی زبان جانتا ہو۔ تجارتی مقاصد کے لیے بھی زبان کا جاننا ضروری ہے۔ ولزلی چاہتا تھا کہ ہندی میں سادہ زبان کی تعلیم دی جائے۔ جو انگریز اس میں تعلیم حاصل کرتے تھے ان کو 30 روپے وظیفہ بھی دیا جاتا تھا۔ جان گلکرسٹ کمپنی کا ملازم تھا اور دانتوں کا ڈاکٹر تھا۔ وہ مشرقی زبانیں جانتا تھا۔ اس کی خدمات حاصل کی گئیں۔ 1799 میں جان گلکرسٹ کی سربراہی میں ایک سکول اورینٹل سیمینری قائم کیا گیا۔ 10 جولائی 1800 میں لارڈ ولزلی نے فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے قیام کا اعلان کیا۔ شرط یہ ٹھہری کہ اس کا یوم تاسیس 23 مئی کیا جائے کیونکہ یہ دن ٹیپو سلطان کی شہادت کا دن تھا۔ اس کالج کے قیام کا مقصد سامراجی تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات فرعون کے گھر میں موسیٰ پل جاتا ہے۔ ڈیوڈ براؤن پرووسٹ پرنسپل تھا۔ جان گلکرسٹ ہندوستانی زبانوں کے شعبہ کا صدر منتخب ہوا۔
اور اس میں درس و تدریس کا سلسلہ 23 نومبر 1800 کو شروع ہوا۔ اس میں عربی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس میں جو اساتذہ ہوتے تھے وہ منشی کہلاتے تھے۔ اچھا، یہ ساری ایک بات رہ گئی ہے کہ اس میں درس و تدریس کا سلسلہ 23 نومبر 1800 کو شروع ہوا۔ اس میں عربی، فارسی، سنسکرت، مراٹھی اور کونی زبان کے شعبے قائم تھے۔ اس کے علاوہ اسلامی فقہ، ہندو دھرم، اخلاقیات، اصول قانون، برطانوی راج، معاشیات، فزکس، کیمسٹری اور علم نجوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس میں جو اساتذہ ہوتے تھے وہ منشی کہلاتے تھے اور وہ کتابیں بھی لکھتے تھے اور ترجمہ کرتے تھے۔ ان کا اپنا پریس تھا جس سے کتابیں شائع ہوتی تھیں۔ اس کالج نے قابل قدر علمی خدمات سر انجام دیں۔ گلکرسٹ کی خواہش تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کالج کی طرف زیادہ توجہ دے اور اس کے اخراجات کے لیے زیادہ سے زیادہ روپیہ منظور کرے۔ کمپنی روپیہ خرچ نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ کمانا چاہتی تھی۔ آخر کار بد دل ہو کر جان گلکرسٹ نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ کالج ان کے سامراجی عزائم پر پورا نہ اترا۔ 54 سال چلا۔ 1854 میں اسے فضول سمجھ کر بند کر دیا گیا۔ فورٹ ولیم کالج کے چھاتروں نے 2 زبانوں ہندی اور ہندوستانی کی بنیاد رکھ کر نیا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ ہندی اور ہندوستانی 2 زبانیں بنا کر ایک کے لیے پنڈت اور دوسروں کے لیے مولوی، منشی، نوکر رکھ کر 2 زبانوں کے لیے سامان درست کر دیا۔ فورٹ ولیم کالج کو 54 سال یعنی مختصر عرصہ ملا۔ اس مختصر عرصے میں اس کالج نے مصنفین کی ایک کھیپ تیار کر دی۔ میر امن، حیدر بخش چیدری، میر حسینی، نہال چند لاہوری، مرزا کاظم علی جوان، مظہر علی خان ولا، میر شیر علی افسوس، خلیل خان اشٹ جیسے مشہور مصنف سامنے آئے اور انہوں نے قابل قدر خدمات سر انجام دی۔ بہت ساری کتابیں عربی، فارسی، سنسکرت اور بھاشا سے ہندوستانی میں ترجمہ ہوئیں۔ باغ و بار، گنج خوبی، آرائش محفل، طوطا کہانی، قصہ لیلا مجنوں، قصہ مہر و ماہ، گل مغفرت، گلزار دانش، نثر بے نظیر، مذہب عشق، آرائش محفل جیسے شاہکار کتابیں منظر پر آئیں۔ اس کالج نے مختصر عرصے میں عظیم علمی ادبی کام سر انجام دیا۔ اپنے نقوش رہتی دنیا تک چھوڑے، سادہ نثر کی بنیاد رکھی۔ انگریز نے سنسکرت پر تحقیق کی، ذات پات کی تقسیم کو زندہ رکھا، آریہ نسل کے برتری کے نظریے کو فروغ دیا۔ انہوں نے وہ ساری تبدیلیاں کیں جو برطانوی سامراج کے مفادات میں تھیں۔ انگریزی کی ترویج کے لیے اکتوبر 1882 کو پنجاب یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 2 جنوری 1886 میں انگریزوں نے ایچیسن کالج قائم کیا۔ یہ کالج نوابوں اور امراء کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بنا تھا۔ 1867 میں بنارس میں ہندوؤں نے اردو ہندی تنازع اٹھایا۔ 1871 میں بنگال اور بہار میں اردو کی بنیادیں اکھیڑ دی گئیں اور ناگری کے لیے میدان تیار کیا جانے لگا۔ بنگالی اور اردو دونوں کو آمنے سامنے لایا گیا۔ اب مذہبی پالیسی۔ ابتدا میں انگریزوں نے ہندوستان کے مذہب سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ 1698 میں تاج برطانیہ نے تجارتی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے معاہدے کی تجدید کی تو اس کی ایک شکل یہ بھی رکھی کہ تبلیغ کرنے والوں کو ہر ایک فیکٹری میں ملازم رکھنا ہوگا۔ جب ان کی حکومت مستحکم ہو گئی، 1813 میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا جس کی روح سے مذہبی پیشواؤں کو تبلیغ کرنے کی اجازت دی گئی۔ اب انہوں نے ایک اور طریقہ اپنایا کہ ہندوستان کے لوگوں کو عیسائی بنایا جائے تاکہ تاج برطانیہ کے وفادار رہیں۔ جو لوگ جیلوں میں قید ہوتے تھے ان سے کہا جاتا تھا کہ عیسائی ہو جائیں، انہیں قید میں چھوٹ دی جائے گی۔ یتیم بچوں کو عیسائی بنایا جاتا تھا۔
انگریز آئے ہی 3G کے تحت تھے، یعنی گاڈ، گلوری اینڈ گولڈ، خدا، تعریف اور سونا حاصل کرنے کے لیے۔ مسیح پادریوں نے ہر درجہ غیر مناسب طریقے اختیار کیے۔ وہ بحثوں اور مناظروں میں اشتعال انگیز بیانات دیتے تھے، نازیبا الفاظ استعمال کرتے تھے، انگریز ان کی پشت پناہی کرتے تھے۔ سر سید لکھتے ہیں، پادریوں نے جو کتابیں چھاپی ان میں دوسرے مذاہب کے مقدس لوگوں کی نسبت رنج دہ الفاظ اور مضامین درج ہوتے تھے۔ ویز اور کتھار کا عام دستور پہلے سے چلا آتا تھا کہ تمام لوگ اپنے مکانوں یا عبادت گاہوں میں کہتے۔ پادریوں نے خود مذاہب کے مجمعوں، میلوں اور تیرتھوں میں جانا شروع کیا، گویا جس اصول پر مسلمان پہلے ابتدا سے حکومت قائم رہے تھے، پادریوں نے انہیں بالکل نظر انداز کر دیا۔ سر سید احمد خان نے لکھا، پادری صاحب وعظ میں انجیل مقدس ہی کے بیان پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ غیر مذہب کے مقدس لوگوں اور مقدس مقاموں کو بہت برائی اور ہتک سے یاد کرتے تھے، جس سے سننے والوں کو نہایت رنج اور تکلیف پہنچتی تھی، اور ہماری ناراضگی کا بیج لوگوں کے دلوں میں بویا جاتا تھا۔ اس طرح انہوں نے مشنری سکول جاری کیے، اور جو طالب علم عیسائی مذہب کے مطابق عقائد کا اظہار کرتے انہیں انعامات دیے جاتے تھے۔ 1813 میں عیسائی مشنریوں کو ہندوستان آنے کی اجازت مل گئی۔ غرض یہ تھی کہ ہندوستانی عیسائی ہو جائیں گے، ان سے مذہبی اور ثقافتی دوری ختم ہو جائے گی اور ان کی حکومت تسلیم کر لی جائے گی۔ یہ بھی کوشش کی گئی کہ ان کا مذہب تبدیل کر کے اپنا ہم مذہب بنا دیا جائے۔ سر سید نے لکھا، بعض صاحب اپنے ملازموں کو حکم دیتے تھے کہ ہماری کوٹھی پر آ کر ہمارے پادری صاحب کا وعظ سنو، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ غرض کہ اس بات نے ایسی ترقی پکڑی کہ کوئی شخص نہیں جانتا تھا کہ گورنمنٹ کی عملداری میں ہمارا یا ہماری اولاد کا مذہب قائم رہے گا۔ عیسائی پادریوں نے اپنی عیسائیت کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہندو مت اور اسلام کو مکمل طور پر رد کر دیا اور ثابت کیا کہ یہ مذاہب گمراہ کن ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کتابیں اور پمفلٹ لکھے، میلوں اور بازاروں میں جا کر عیسائیت کے حق میں وعظ شروع کر دیے۔ 1718 میں بمبئی اور کلکتہ میں سکول کھولے گئے، جن میں کانپور میں بھی کھولے گئے۔ 1773 میں پہلا سیکنڈری سکول مدراس میں کھولا گیا۔ مسٹر پرنگل اس کے نگران تھے۔ فرانسیسی، انگریزی اور دیسی زبانوں کو ذریعہ تعلیم بنایا گیا۔ 1800 میں بامقام کلکتہ فورٹ ولیم کالج قائم ہوا۔ 1815 میں 15 سکول کھولے گئے۔ 1818 میں سینٹ جارج کالج مدراس کی بنیاد رکھی گئی۔ ان اداروں کا مقصد یہ تھا کہ کمپنی کے ملازمین ہندوستانی زبان سیکھ لیں۔ بقول میجر باسو 1827 میں 2 لاکھ روپے ان اداروں پر صرف کیے جاتے تھے۔ مدراس میں 2 سکولوں میں دیسی زبان کے ذریعے تعلیم دی جاتی تھی، جو بعد میں انگریزی میں تبدیل کر دی گئی۔ 1850 میں ایک قانون منظور ہوا، جو شخص مذہب تبدیل کرے گا وہ جدید جائیداد سے اپنا حصہ پائے گا۔ ہندو اور مسلمان دونوں نے اس کی مخالفت کی۔ 1854 میں پادری فنڈر اور آتئی اسلام پر اعتراضات کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ عربی فارسی سے بخوبی آگاہ تھا۔ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی اور ڈاکٹر وزیر خان نے بامقام آگرہ فنڈر سے مناظرہ کیا کہ توریت اور انجیل میں تعریف ہوئی ہے کہ نہیں۔ فنڈر نے شکست کھائی اور واپس چلا گیا۔ 1855 میں پادری اینڈمنڈ نے کلکتہ میں ایک طویل خط ملک کے تعلیم یافتہ آدمیوں خصوصاً معزز سرکاری ملازمین کے پاس بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا، اب ہندوستان میں ایک عملداری ہو گئی ہے
تار برقی سے سب کی خبر ایک ہو گئی ہے، ریلوے سڑک سے سب جگہ کی آمد و رفت ایک ہو گئی ہے، مذہب بھی ایک چاہیے، اس لیے مناسب ہے کہ تم لوگ بھی عیسائی ہو جاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اور ہندو دونوں مذاہب کے لوگ میدان میں نکل آئے، مناظرے ہونے لگے، ہر ایک اپنے مذہب کی سچائی اور حقانیت ثابت کرنے لگا۔ مذاہب کے عقائد پر اعتراضات ہوتے تھے، وہ ماں اپنے دربار اور ساز و سامان کے آتے تھے اور پھر دربار میں اپنی وفاداری کا اعلان کرتے تھے۔ انگریزوں کی ساری خامیاں ہی نہ تھیں، کچھ خوبیاں بھی تھیں۔ انہوں نے ہندوستان کو بیرونی دنیا سے روشناس کرایا، نئی تہذیب سے آشنا کروایا، انہیں مغربی زبانوں اور مغربی علوم سے آگاہ کیا، مختلف سکول، کالج اور یونیورسٹیاں کھولیں، صنعت و حرفت کو ترقی دی، جدید مصنوعات سے متعارف کروایا، مختلف محکمے اور ادارے قائم کیے، ریلوے سڑکیں بنائیں، پل تعمیر ہوئے، ذرائع مواصلات کو بہتر بنایا، تاریں برقی کام کرنے لگی، ہندوستان کو قانون دیا۔ انہوں نے ہی ہندوستانیوں کے اندر آزادی کا جذبہ بیدار کیا۔ یہ سب برٹش حکومت کی خوبیاں تھیں، لیکن تین یعنی تسلط حاصل کرنا، تشدد کرنا اور تعصب کی فضا پیدا کرنا ایسی خامیاں تھیں جو ان کی تمام خوبیوں پر حاوی ہو گئیں اور تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیا۔ اگر وہ ان خامیوں پر قابو پا لیتے تو ان کا اقتدار دائمی ہو جاتا۔ 1944 کے بعد یہ صورتحال ہو گئی کہ برطانوی عہدیداروں کے لیے اقتدار قائم رکھنا محال ہو گیا۔ انگریزوں کو کسی نے نہیں نکالا، وہ خود بھاگے، کیونکہ انہیں اپنی پالیسیوں کی چھری پانی میں نظر آتی تھی۔ اقبال نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، تمہاری تہذیب اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ چشم فلک نے دیکھا کہ جو سلطنت ایک چھوٹے سے جزیرے سے پھیل کر اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اس سے سورج غروب نہیں ہوتا تھا، پھر وہ سلطنت سمٹ کر اسی جزیرے میں محدود ہو گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جس نے پورے بر صغیر پر اپنا تسلط جما لیا تھا، سمٹ کر انگلستان کی ایک سڑک پر دکان بن گئی۔ صبح طلوع آزادی کے بعد کچھ توقعات وابستہ تھیں، لیکن وہی شراب کہن جام نو میں پیش کر دی گئی، وہی انگریزی قانون ترکے میں ملا، انتقام، جبر و تشدد کی وہی سامراجی پالیسیاں اپنا لی گئیں۔ پہلے تجارت کی غرض سے انگریز آئے تھے اور ملک لوٹ کے چلے گئے تھے، بعد میں ہمارے سیاستدانوں نے سوچا کہ انہیں دوبارہ نہ آنا پڑے، اس لیے سارا جمع کیا ہوا مال وہاں جا کر ان کے حوالے کر دیا، اور تو اور اسٹیٹ بینک بھی ان کے حوالے کر دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حقیقی آزادی حاصل کریں تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ سرمایہ داری نظام ایک موت ہے، سامراجیت درندگی ہے، آمریت سزا ہے، ملائیت وحشت ہے اور جاگیرداری لعنت ہے۔ صرف ایک ہی راستہ اصلی جمہوریت کا بچتا ہے، ہمیں عدم تسلط، عدم تشدد اور عدم تعصب کی پالیسی اختیار کرنا ہوگی۔ خاندان ایک ادارہ ہے، ادارہ کی ضرورت جمہوریت ہے اور جمہوریت کی ضرورت انسانیت ہے۔ اگر جاریانہ ووٹ سے جمہوریت لائی جائے گی تو وہ ایک تماشا ہوگی، نام جمہوریت کا، روح آمریت کی ہوگی۔ اصلی جمہوریت وزڈم ووٹ سے ہی لائی جا سکتی ہے، اس میں قومی سوچ کا اپنا پیمانہ ہوتا ہے جسے سوشل اتھارٹی اسکیل کہتی ہے۔ اس میں 6% ادھوری سوچ ہے، 7 سے لے کر 22% تک سوچ ہے اور 23 سے لے کر 24% تک وسوسہ ہے اور 35 سے لے کر 50% تک سمجھ ہے اور 51 سے لے کر 52 تک خیال ہے
اور 52 سے لے کر 54 تک تجویز ہے، اور 55 پر ایجنڈا بنتا ہے، اور 70% تجرباتی فیصلہ ہے، 80% حتمی فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ گڈ ہے، اور 90% حتمی فیصلہ بیسٹ ہے، حتمی فیصلہ اوکے ہے۔ یہ مادی جدلیات کا جو ہے یہ فیصلہ ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے اس جو ہے اتنا بڑا اسٹیمنا رکھا کہ 15 صفحات فل سکیپ کا آپ نے جو ہے یہ آرٹیکل سنا، تو اس میں بڑا تاریخ جو ہے وہ بہت غور کرنے والی جو ہے وہ چیز ہے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو اس کے بعد اس پر جو ہے ہم بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے کہ انہوں نے بڑی محنت، مشقت اور جگر کاوی سے برطانوی سامراج، برٹش امپیریلزم کے اس صفاق چہرے سے نقاب اتارا ہے ہمارے سامنے، اور ہمیں ایک شعور اور روشنی کی ایک نئی راہ دکھائی ہے کہ ہم ماضی سے واقف ہوں گے تو مستقبل کا فیصلہ کر سکیں گے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس کے خد و خال واضح کیے، اور اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی باریک بینی کے ساتھ، اتنی محنت کے ساتھ انہوں نے یہ کام ہمارے لیے کیا۔ ہم عادی ہو گئے ہیں کہ حقائق سے آنکھیں چراتے ہیں، سچائیوں سے منہ پھیرتے ہیں، تصورات میں، خیالوں کی دنیا میں اور جذبات کی رو میں بہہ کر سارے کام کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک شعور کا ایک نیا راستہ ہمیں دکھایا ہے کہ سوچا بھی جا سکتا ہے، ماضی پر غور بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا تجزیہ کر کے ہم اس کو مستقبل کے لیے اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کر سکتے ہیں، اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے کہا کہ ہم حقائق سے، اسی لیے انہوں نے اتنی محنت کی اور ہمیں سنتے ہوئے، لیکن شاباش ہے آپ کو کہ انہوں نے ایک سیر طاری کر دیا تھا، ایسا انہوں نے تاریخ کا ہمیں جلوہ دکھایا کہ ہم سب گمسم سے ہو گئے تھے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا مضمون ہے کہ یہ آئندہ کے ایک نئے دور کی تمہید بن سکتا ہے۔ اس میں جو پالیسیاں انہوں نے بتائی، آگاہ کیا ہمیں جن پالیسیوں سے، وہ ایک ایک پالیسی اس قدر ہے، اس قدر زبردست ہے کہ اس پر الگ الگ سے ہم سیمینار کر سکتے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ظلم، استبداد، جبر اور استحصال کا جو تاریخ ہے، اس کا اتنا خوبصورت خلاصہ انہوں نے بیان کیا ہے، اور جو فرنگی سامراج کی باقیات، یا میں تو اب بھی محسوس کرتا ہوں یہ جو ظلم، جبر، استحصال کا جو تذکرہ آیا ہے صدیوں پرانا، کئی صدیوں پر محیط، ہم اب بھی اسی کیفیت میں ہیں، اسی استحصال میں جکڑے ہوئے، اسی فرنگی سامراج میں جکڑے ہوئے ہیں۔ بس فرق اتنا پڑا ہے کہ وہ گورا انگریز تھا، ہم کاٹھے انگریز کے تسلط میں آ گئے۔ تو یہ ایک نیا سنگ میل ہو سکتا ہے، غور و فکر کا ایک نیا دروازہ کھولا ہے ڈاکٹر صاحب نے، اور ہمیں اس کا ایک حل بھی بتایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک بحث کا ایک نیا موضوع، ایک نیا دور شروع ہوگا اس سے، میں سمجھتا ہوں۔ تو اس پر آئندہ ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی ہمت سے، استقامت سے ایک خشک مضمون سنا، لیکن یہ خشک حقائق پر مبنی تھا۔ ہم عادی ہیں نا جذبات کے اور تخیلات کے، تو حقائق کا سامنا کرنے کی جرت بھی کرنی چاہیے ہمیں۔ ہم اسی کوشش میں ہیں کہ ہم حقائق کا سامنا کریں، تاکہ ہم آئندہ کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے تو کچھ استحصال اور جبر اور ظلم اور سامراج سے نجات کا کوئی راستہ ڈھونڈ کر چھوڑ جائیں۔